الله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين والصلاة والسلام على صاحب القرآن وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. سبحان اللہ. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہ گاروں کی، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے، سکون ڈھونڈتا پھرتا تھا میں ہنسی وادیوں میں، سرمئی نظاروں میں، اسی تلاش میں جا پہنچا میں چاند ستاروں میں، لیکن مجھے سکون ملا قرآن کے 30 پاروں میں. سبحان اللہ. کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. سبحان اللہ. قابل صد احترام معزز علماء کرام، قرائے حضرات، حفاظ اعظام اور محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، سب سے پہلے میں رب تعالیٰ کا بے حد مشکور ہوں کہ جس ذات عالی نے آج کی اس عظیم الشان بابرکت محفل میں مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف دیا، اور میں انتہائی مشکور ہوں اپنے والد محترم حاجی سید عبدالحمید شاہ مرحوم کے دیرینہ ہم سفر، ہم راز، ہم پیشہ، مخدوم و مکرم جناب حضرت حاجی عبدالقیوم صاحب کا، جنہوں نے آج مجھے آپ سے ملاقات کا موقع دیا. میں آپ لوگوں کے درمیان میں اس مسجد میں پہلی مرتبہ موجود ہوں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں اپنوں میں موجود ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کوئی مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس مجلس میں میرے والد صاحب بھی موجود ہیں، ماشاء اللہ. کیونکہ اکثر چہرے وہ ہیں جنہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے. اچھی یادیں ہیں. نیک اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ماں باپ کے لیے کثرت سے استغفار کریں. نمبر 2، ماں باپ کے جانے کے بعد ماں باپ کا جو تعلق تھا، ماں باپ کا جو ایک رشتہ تھا، دوستانہ تھا، یارانہ تھا، ان سے احترام سے پیش آئے. اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. محترم دوستو،
آج کی یہ محفل تکمیل قرآن کریم کی محفل ہے۔ آج کی اس محفل کے روح رواں اور آج کی اس محفل کے دولہ میرے برادرم حاجی صاحب کے صاحبزادے ہیں، جنہوں نے کلام پاک سنایا، اور آپ جنہوں نے قرآن کریم سنا، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل قرآن کریم سننے اور سنانے کا دنیا میں بھی راحت کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ محترم دوستو، قرآن کریم کی نسبت سے بڑی کوئی نسبت نہیں، قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ نسبت قرآن بڑی چیز ہے۔ قرآن خود تو عظیم ہے ہی، لیکن قرآن کی نسبت جس چیز سے بھی ہوئی وہ چیز بھی عظمتوں سے مالا مال ہو گئی۔ قرآن کی نسبت جس علاقے سے ہوئی وہ حجاز کا علاقہ سارے علاقوں سے عظیم ہو گیا۔ قرآن کی نسبت جس زمانے سے ہوئی وہ میرے مرشد پیغمبر کا زمانہ سارے زمانوں سے عظیم ہو گیا۔ قرآن کی نسبت جس زبان سے ہوئی وہ عربی زبان ساری زبانوں سے عظیم ہو گئی۔ قرآن کی نسبت جس امت سے ہوئی وہ امت محمدیہ ساری امتوں سے عظیم ہو گئی۔ قرآن کی نسبت جس فرشتے سے ہوئی وہ روح الامین حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں سے عظیم ہو گئے۔ قرآن کی نسبت جس پیغمبر سے ہوئی وہ آمینہ کا لال عبداللہ کا جان میرے پیارے پیغمبر ساری خلقت سے عظیم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی نسبت جس رات سے ہوئی وہ رات شب قدر ساری راتوں سے عظیم ہو گئی۔ قرآن کی نسبت جس مہینے سے ہوئی وہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے عظیم ہو گئی۔ سبحان اللہ، اونچا کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے پر نہ خرچہ ہوگا نہ پرچہ ہوگا۔ جنت میں چرچا ہی چرچا۔ سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نسبت قرآن سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے۔ جسے قرآن کی نسبت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے قرآن کی نسبت نہیں ملی اسے کچھ نہیں ملا۔ قرآن سے بڑی نسبت بھی کوئی نہیں اور قرآن سے بڑی دولت بھی کوئی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ امام صاحب کی خدمت میں ایک پریشان حال شخص آیا اور اس نے فرمایا، امام صاحب میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر بیٹی دے گا تو میں اس بیٹی کی تربیت کروں گا اور اس بیٹی کا میں مناسب جگہ پہ نکاح کروں گا، اور نکاح میں اپنی بیٹی کو 2 جہاں کی دولت دوں گا۔ لیکن اب جب نکاح کا وقت آن پہنچا ہے، رخصتی قریب ہے، میرے پاس جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے نظر مانی تھی کہ اپنی بیٹی کو 2 جہاں کی دولت دوں گا، تو اب میری نظر کا کیا بنے گا؟ امام اعظم نے فرمایا، اے پریشان حال انسان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تیرے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ قرآن اٹھا کے جہیز میں اپنی بیٹی کو دے دے۔ قرآن دونوں جہاں کی دولت سے بڑھ کر۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے بڑی نسبت بھی کوئی نہیں، قرآن سے بڑی دولت بھی کوئی نہیں، بے شک، قرآن سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل فرما دیجئے میرے رسول، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مطمئن رہیں، شاداں و فرحاں رہیں، خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو بڑی نعمت ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نعمت بنا کے اتارا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے سینے میں یہ نعمت آ جاتی
کی ہے وہ ساری خلقت سے آگے نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم جس کے سینے میں آ جاتا ہے وہ ساری خلقت سے آگے نکل جائے۔ آگے نکل جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے آج شب نماز میں میری کعبے کو پیٹ تھی، آج شب نماز میں میری کعبے کو پیٹ تھی۔ آپ سمجھیں مطلب، شعر کا مطلب سمجھیں، کعبے کی طرف پیٹ کی جاتی ہے یا رخ کیا جاتا ہے؟ روکیے۔ شاعر کہتا ہے آج شب، حاجی صاحب آج کی شب کی میں بات کر رہا ہوں، بیٹا آپ کا آگے تھا آپ پیچھے تھے۔ شاعر کہتا ہے آج شب نماز میں میری کعبے کو پیٹ تھی، میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی، سبحان اللہ۔ میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی۔ یہ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے باپ ہر جگہ پہ آگے ہوگا، بیٹا پیچھے ہوگا، لیکن جب باری نماز کی آئے گی، جب باری امامت کی آئے گی، جب باری مصلے کی آئے گی، باپ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، پروفیسر ہی کیوں نہ ہو، انجینئر ہی کیوں نہ ہو، والد پیچھے ہوگا، بیٹا آگے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بیٹے کو کس نے آگے کیا ہے؟ یہ قرآن نے آگے بے کیا۔ شک۔ محترم دوستو، اس دنیا میں نبوت کے بعد سب سے اونچا منصب ہے امامت۔ نبوت کے بعد سب سے اونچا منصب کیا ہے؟ امامت۔ امامت ہے۔ نبوت سب سے بڑا منصب، نبوت کے بعد دوسرا بڑا منصب وہ امامت ہے، اور امامت کا حقدار وہ ہے جو قرآن والا ہے، جو قرآن کو پڑھنا بھی جانتا ہو، قرآن کو سمجھنا بھی جانتا ہو، علم بھی قرآن کے مطابق ہو، عمل بھی قرآن کے مطابق ہو، تو وہ مصلی کا حقدار ہے، وہ امامت کا حقدار ہے۔ تو ثابت ہوا نسبت قرآن سے بڑی نسبت بھی کوئی نہیں، دولت قرآن سے بڑی دولت بھی کوئی نہیں، اور نعمت قرآن سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں۔ موقع محل کی مناسبت سے عنوان ہے رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن، یہ دونوں آپس میں جڑوا ہے، لازم ملزوم ہے۔ قرآن رمضان سے جدا نہیں، رمضان قرآن سے جدا نہیں۔ رمضان کے آخر میں بھی نون ہے، قرآن کے آخر میں بھی نون ہے۔ رمضان کے بھی 3 حصے ہیں، قرآن کے بھی 3 حصے ہیں۔ رمضان میں بھی برکت ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے، نجات ہے۔ قرآن میں بھی رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، نجات ہے، جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں آج سننے کو ملیں گی جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ ماشاءاللہ۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کی فل توجہ لینا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میری طرف توجہ رکھیں، ذرا خاموشی اختیار کریں۔ قرآن اور رمضان یہ آپس میں لازم ملزوم ہے۔ قرآن بھی سفارش کرے گا اور رمضان بھی سفارش کرے گا۔ رمضان شہر اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مہینے تو سارے میرے رب نے بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو بھی شہر اللہ نہیں کہا، اپنا مہینہ نہیں کہا۔ 12 مہینوں میں صرف رمضان ہی ہے جسے میرے رب نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ رمضان میں روزہ ہے، اور روزہ وہ عبادت ہے جس میں اس قدر اخلاص ہے، جس میں اس قدر اللہ تعالیٰ کا پیار پوشیدہ ہے کہ بندے کو پتہ ہے اور عرش والے کو پتہ ہے کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں۔ روزے میں خلوص اتنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، جہاد بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں نہیں فرمایا الصلاۃ لی، نماز خاص میرے لیے ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں فرمایا الزکوٰۃ لی، زکوٰۃ خاص میرے لیے ہے۔ حج
حج کے بارے میں نہیں فرمایا الحج لی، حج خاص میرے لیے ہے، ساری عبادتوں میں سے صرف روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کے متعلق میرے رب فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے۔ سبحان اللہ، ساری عبادتوں کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں دلواؤں گا، نماز کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں، زکوٰۃ کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں، جہاد کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں، لیکن جب بدلہ روزے کا دینے کا آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے روزے کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے خود ادا کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے رمضان یہ شہر اللہ ہے اور قرآن کلام اللہ ہے۔ قرآن کیا ہے جی؟ کلام اللہ، کلام اللہ ہے۔ قرآن دنیا کی کتابیں تو کیا، آسمانی کتابیں بھی قرآن کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تورات کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ زبور کتاب اللہ ہے، کلام اللہ۔ قرآن کتاب اللہ بعد میں ہے، کلام اللہ پہلے ہے۔ سبحان اللہ، مطلب اس کا یہ ہے تورات کو میرے رب نے اتارا تو ہے لیکن خود پڑھا نہیں ہے، انجیل کو میرے رب نے اتارا تو ہے لیکن خود پڑھا نہیں ہے، زبور کو میرے رب نے اتارا تو ہے لیکن خود پڑھا نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، جس کو پڑھنا تو بڑی بات، محبت سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن کو میرے رب نے اتارا بعد میں ہے، پڑھا پہلے۔ سبحان اللہ، تو آسمانی کتاب ضرور ہے لیکن محفوظ نہ رہ سکی، انجیل آسمانی کتاب ضرور ہے لیکن محفوظ نہ رہ سکی، زبور آسمانی کتاب ضرور ہے لیکن محفوظ نہ رہ سکی۔ قرآن جب آسمانوں سے میرے نبی کے سینہ مبارک پر اترا تو ساتھ ہی اللہ نے یہ اعلان بھی اتارا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس قرآن کے ایک ایک حرف پر پہرا دینے والے۔ سبحان اللہ، محترم دوستو، مہینوں میں رمضان کا مہینہ اعلیٰ ہے اور کتابوں میں قرآن اعلیٰ ہے۔ کتابوں میں قرآن اعلیٰ ہے، جیسے دنوں میں جمعہ کا دن اعلیٰ ہے، راتوں میں شب قدر اعلیٰ ہے، مہینوں میں رمضان اعلیٰ ہے، پھولوں میں گلاب کا پھول اعلیٰ ہے، حجروں میں حجر اسود اعلیٰ ہے، آبوں میں آب زمزم اعلیٰ ہے، شہروں میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اعلیٰ ہے، مسجدوں میں مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اعلیٰ ہے، فرشتوں میں حضرت جبریل امین اعلیٰ ہے، زبانوں میں عربی زبان اعلیٰ ہے، امتوں میں امت محمدیہ اعلیٰ ہے، امت محمدیہ میں صحابہ اعلیٰ ہے، صحابہ میں مہاجرین صحابہ اعلیٰ ہے۔ صحابہ کے دیوانے بولیں گے، صحابہ میں مہاجرین صحابہ اعلیٰ ہے، مہاجرین صحابہ میں بدری صحابہ بدری صحابہ میں سے بیت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ اعلیٰ ہے، بیت رضوان میں شریک ہونے والوں میں سے وہ 10 صحابہ جنہیں عشرائے مبشرہ کہا جاتا ہے، جنہیں میرے پیارے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان سے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کا پروانہ دیا، وہ 10 صحابہ سبحان اللہ، پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے اربع اعلیٰ ہے، پھر ان خلفائے اربع میں سے 2 اعلیٰ ہیں، پھر ان 2 میں سے ایک ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، صحابہ میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ابو بکر بولے صدیق، محبت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟
میرے نبی نے اپنی زندگی میں 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھانے دی۔ خود میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا مصلح حوالہ کر کے یہ بتا دیا کہ میرے بعد سب سے زیادہ علم والا بھی ابو بکر ہے، قرآن والا بھی ابو بکر، سبحان اللہ، تقویٰ والا بھی ابو بکر ہے۔ میرے پیارے نبی کی طبیعت ناساز ہوئی۔ آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب ملا لا یا رسول اللہ فہم ینتظرونک، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آئیے گا نماز پڑھائیے گا۔ آپ نے فرمایا مسواک لے کر آؤ، لوٹا لے کر آؤ، میں وضو بناتا ہوں، نماز پڑھانے جاتا ہوں۔ مسواک لائی گئی، لوٹا لایا گیا، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب ملا لا یا رسول اللہ فہم ینتظرونک۔ آپ نے فرمایا مسواک لاؤ، لوٹا لاؤ، وضو بناتا ہوں۔ مسواک لائی گئی، وضو کا پانی لایا گیا، دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ کو ہوش آیا، آپ نے فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب ملا لا یا رسول اللہ فہم ینتظرونک، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں سے کہو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے بچپن کے یار ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ خلافتیں اس طرح ثابت ہوا کرتی ہیں، من کنت مولا فعلی مولا سے خلافت ثابت نہیں ہوا کرتی۔ مولا کا معنی خلافت نہیں ہے، مولا کا معنی امامت نہیں ہے، مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی محب ہے، مولا کا معنی ساتھی ہے۔ میرے پیغمبر نے خلیفہ رابع، بدر و احد کے غازی، یمن کے قاضی، شیر خدا، حسنین کریمین کے بابا، خاتون جنت حضرت فاطمہ کے سرتاج، اپنے بھائی علی کے متعلق یہ فرمایا تھا من کنت مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، سبحان اللہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست۔ من کنت مولا فعلی المولا سے حضرت علی کی شان تو ثابت ہوتی ہے، خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ خلافت ثابت ہوتی ہے مرو ابا بکر سبحان اللہ، فلیصلی بالناس۔ جب میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر امام بنے، اس وقت حضرت علی پاس موجود تھے یا کوئی نہ؟ موجود تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے یا کوئی نہ؟ حضرت حسین پاس موجود تھے یا کوئی نہ؟ حضرت عباس پاس موجود تھے یا کوئی نہ؟ لیکن میرے نبی نے اہل بیت میں سے، اپنے گھرانے میں سے کسی کو بھی آگے نہیں کیا، آگے کیا تو اپنے سسر کو کیا، سبحان اللہ، آگے کیا تو اپنے سسر کو کیا، اور یہ بتا دیا کہ جہاں ابو بکر موجود ہو وہاں کوئی اور نہ خلیفہ بن سکتا ہے نہ امام بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا، سبحان اللہ، بولو سنیو، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر، اور یہ نمبر میرے نبی نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ نبی نے۔ ایک نماز نہیں 17 نمازیں پڑھیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کی طبیعت سنبھلی، آپ نے فرمایا مجھے لے چلو مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ جماعت کھڑی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ آپ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے کہ جہاں نبی ہوں وہاں عام آدمی مصلی پر جہاں نبی موجود ہوں وہاں حضرت آدم بھی آگے نہیں آ سکتے، جہاں میرے نبی موجود ہوں
وہاں حضرت ابراہیم بھی آگے، نہیں آگے۔ بیت المقدس میں سارے نبی پیچھے تھے، میرے نبی آگے تھے۔ سبحان اللہ۔ جہاں میرے نبی موجود ہوں وہاں دوسرا نبی بھی آگے نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق سچے عاشق رسول تھے، سچے محب رسول تھے، مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے تو میرے نبی نے جب یہ دیکھا تو فرمایا مکانک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہ۔ سبحان اللہ۔ اے ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ حالانکہ یہ جگہ کس کی تھی؟ نبی کی۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا مکانی ابا بکر، ابو بکر میری جگہ پہ کھڑا رہے، بلکہ کیا فرمایا مکانک، اپنی جگہ پہ، اپنی جگہ پہ۔ آپ بتا گئے میرے بعد یہ جگہ کس کی ہے؟ ابو بکر کی۔ میرے بعد یہ جگہ کس کی ہے؟ ابو بکر کی۔ مکانک ابا بکر، اے ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، امام بنے رہو۔ آج میں نماز پڑھنے نہیں آیا، میں یہ دیکھنے آیا ہوں تیری امامت کا منکر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تیری امامت کا منکر کون ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن وہ اعلیٰ کتاب ہے جس جیسی اعلیٰ کتاب کوئی نہیں۔ امتوں میں امت محمدیہ سب سے اعلیٰ، امت محمدیہ میں صحابہ سب سے اعلیٰ، صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے اعلیٰ، مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے اعلیٰ، اور کتابوں میں قرآن سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ۔ کتابوں میں قرآن سب سے اعلیٰ۔ محترم دوستو، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے سورۃ الفاتحہ سب سے اعلیٰ صورت۔ بے شک۔ کون سی صورت سب سے اعلیٰ ہے؟ الفاتحہ۔ سارے بولو محبت سے، سورۃ الفاتحہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، میرے محبوب پیغمبر یہ کافر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پر پتھر برساتے ہیں، آپ پر فتوے لگاتے ہیں، آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو اونٹ کی اولڑی ڈال دیتے ہیں، آپ کے خلاف اسلحہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے یاروں کو، جانثاروں کو، وفاداروں کو، حقداروں کو، غلاموں کو تپتے کڑاہوں میں ڈال دیتے ہیں، سولی کے پھندوں پہ لٹکا دیتے ہیں۔ کبھی زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، کبھی لبینہ کی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے، کبھی حمزہ کے وجود کے 12 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، کبھی حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر ان تکلیفوں سے گھبرانا نہیں، ان تانوں سے گھبرانا نہیں، ان مصیبتوں سے گھبرانا نہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو دی ہیں، سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو دی ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کی ابتدا جن آیتوں سے ہوتی ہے، میرے نبی ہم نے آپ کو 7 آیتیں بھی دی، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ، اور قرآن عظیم بھی دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ نے فاتحہ کو الگ ذکر کیا اور باقی صورتوں کو الگ ذکر۔ حالانکہ فاتحہ تو قرآن کا دیباچہ ہے، فاتحہ تو قرآن کا آئینہ ہے، فاتحہ تو قرآن کا خلاصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی باقی 113 صورتیں ایک طرف، فاتحہ ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی صورتوں میں سب سے اعلیٰ صورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن کی 6000 سے زائد آیتوں میں سب سے اعلیٰ آیت آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی ہے۔ میرے بھائی آئیے ذرا فاتحہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم جائزہ لیتے ہیں، آیت الکرسی کا مطالعہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ فاتحہ میں وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے، آیت الکرسی میں وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ فاتحہ ساری صورتوں سے اعلیٰ ہو گئی، آیت الکرسی ساری آیتوں سے اعلیٰ ہو گئی۔ مطالعہ کریں گے تو نتیجہ نکلے گا فاتحہ میں سوائے توحید کے اور کچھ نہیں، آیت الکرسی میں بھی سوائے توحید کے کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا قرآن کے مسئلوں میں سے سب سے اعلیٰ مسئلہ توحید ہے۔ بے شک۔ بولو محبت سے، میں بات اپنی سمیٹ رہا ہوں، صرف 5 منٹ چاہتا ہوں۔
یہ میری مقصودی بات ہے. اگر یہ آپ نے اپنے پلے باندھ لی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. قرآن کی صورتوں میں سب سے اعلیٰ صورت کون سی ہے؟ فاتحہ. فاتحہ. فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. خلاصہ ہے. اور فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد. سبحان اللہ. جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے وہ تو بولو ایاک نعبد. سبحان اللہ. سارے عمران خان ووٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پورے قرآن کا خلاصہ فاتحہ. فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ایاک نعبد. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ آیت بتلا رہی ہے معبود بھی اللہ ہی ہے, مشکل کشا بھی اللہ ہی ہے. اللہ کے سوا معبود بھی کوئی نہیں, اللہ کے سوا مشکل کشا بھی کوئی نہیں. ایاک نعبد. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہی کا لفظ ہے یا کوئی نہ ہے. بولو بھائی ہی کا لفظ ہے یا کوئی نہ ہے. ہی کا مطلب کیا ہے؟ ہی کے مقابلے میں ہوتا ہے بھی. ہی کے مقابلے میں ہوتا ہے بھی. جھگڑا ہی اور بھی کا ہے. ہم ہی والے ہیں, ہمارے کچھ نادان دوست بھی والے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ہی والے بن جاؤ. سبحان اللہ. ایاک نعبد اللہ ہی معبود و ایاک نستعین اللہ ہی مددگار. میرے بھائی مثال دینا چاہتا ہوں. ایک شادی شدہ بندہ ہے, بیوی آئی اس کے قریب. بیوی شوہر سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں, میں تیری بھی لتر. میں تیری بھی بیوی ہوں. شوہر یہ گوارا کرے گا؟ نہیں. شوہر یہ برداشت کرے گا؟ شوہر اپنی بیوی سے بھی نہیں سننا چاہتا, ہی سننا چاہتا ہے. بے شک. جس رب نے غیرت کو پیدا کیا ہے وہ رب بھی اپنے بندے سے ہی سننا چاہتا ہے. نعرہ تکبیر. ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی عبادت کریں گے. میرے ساتھ بولیے گا سجدہ عبادت ہے یا کوئی نہ؟ عبادت ہے. سجدہ عبادت ہے تو صرف کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. نذر و نیاز دینا عبادت ہے یا کوئی نہ؟ عبادت. نذر و نیاز عبادت ہے تو صرف کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. غائبانہ پکارنا, مدد مانگنا, شفائیں مانگنا, اولاد مانگنا عبادت ہے یا کوئی نہ؟ عبادت ہے. اگر عبادت ہے تو صرف عبادت کس کی؟ اللہ ہی. و ایاک نستعین عبادت کا اعلیٰ درجہ پکار ہے. الدعاء مخ العبادہ. ساری عبادتوں کا نچوڑ, ساری عبادتوں کا خلاصہ, ساری عبادتوں کا مرض, ساری عبادتوں کا لب لباب پکارنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. لوگوں مجھے خالص پکار چاہیے. سبحان اللہ. مجھے خالص پکار چاہیے, ملاوٹ والی پکار نہیں چاہیے. مجھے خالص دودھ چاہیے, آپ کو خالص دودھ چاہیے. کیا اللہ کو خالص عبادت نہیں چاہیے؟ چاہیے. ہم اپنے لیے خالص چیزیں تلاش کرتے ہیں, خریدتے ہیں. جہاں سے خالص چیز ملے وہاں ہم جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں خالص چیز ملتی کوئی نہیں. یہاں 2 نمبری ہے. یہاں مرچوں میں اینٹ پیس کے بیچی جا رہی ہے, پتی میں کالے چنوں کا چھلکا پیس کے بیچا جا رہا ہے, دودھ میں ملاوٹ کی جا رہی ہے. دودھی کہتا ہے بیٹا اٹھ جا ویلا دھمی دا, دودھ چ پانی پالے اپنی مرضی نہ. دودھ چ پانی پالے وہ دودھ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. وہ لوگوں چھپاؤں میں تمہارے لیے سبق موجود ہے.
ہم پلاتے ہیں چوپاؤں سے تمہیں دودھ. گائے سے دودھ کون پلاتا ہے؟ اللہ. بھینس کے دودھ کون پلاتا ہے؟ اللہ. بکری سے دودھ کون پلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ذرا غور کرنا، جب تو دودھ دھونے کے لیے جانور کے نیچے بیٹھتا ہے، اس جانور میں گوبر بھی ہے، اس جانور میں پیشاب بھی ہے، اس جانور میں خون بھی ہے، لیکن جو دودھ تیرے برتن میں آتا ہے اس دودھ میں گوبر کی ملاوٹ نہیں ہوتی، خون کی ملاوٹ نہیں ہوتی، پیشاب کی ملاوٹ نہیں ہوتی. جو رب تجھے دودھ خالص پلاتا ہے اس کی پکار بھی خالص کر، سبحان اللہ. اس کی پکار بھی خالص کر. مشرکین مکہ کا قرآن نے ذکر کیا. سورہ عنکبوت اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر، یہ مکہ کے مشرک جب سمندروں میں سفر کرتے ہیں، بحری جہاز میں ہوتے ہیں، کشتی میں ہوتے ہیں، جب وہ کشتی سمندر کے درمیان ہچکولے کھانے لگتی ہے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اب یہاں کوئی بابا نہیں پہنچ سکتا، یہاں کوئی پیر نہیں پہنچ سکتا. اس وقت ابو جہل بھی، اس وقت ابو لہب بھی خالص پکارتے ہیں اللہ کو، مولا ہماری کشتی پار لگا، مولا ہمیں کنارے لگا، تیرے سوا کشتیوں کو بچانے والا کوئی نہیں، تیرے سوا کشتیوں کو پار لگانے والا کوئی نہیں. اللہ کا پیغمبر ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تین اندھیروں میں جب حضرت یونس علیہ السلام گھر گئے تو کس کو پکارا؟ اللہ ہی کو. لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا انت مگر تو ہی. حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر ہے، اور پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پہنچی ہوئی ہستی نہیں ہو سکتی. کچھ دیر پہلے حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں تھے، کشتی ڈوب رہی تھی، ہچکولے کھا رہی تھی. معلوم ہوا کہ کشتی میں اگر زندہ پیغمبر ہو، اللہ کا حکم نہ ہو تو کشتی ڈوب جایا کرتی ہے. کشتیوں کو بچانا، پار لگانا یہ نبیوں ولیوں کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کسے پکارا؟ اللہ کا. اللہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، تیرے سوا مچھلی کے پیٹ میں مجھے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، میری پکار کو سننے والا بھی کوئی نہیں. کشتی پھنس گئی بھور میں. مشرک کہنے لگے یا اللہ تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں. جب وہ کشتی کنارے پہنچی، خشکی میں آئے، قرآن کہتا ہے اذا ہم یشرکون، پھر ویسے ہی مشرک بن گئے، پھر ویسے ہی مشرک پھر کہنے لگے بابا لات نے بچا لیا، بابا منات نے بچا لیا، عزا فقیرنی نے بچا لیا. اس وقت جب سمندر کے بیچ میں تھے، ڈوب رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، اور جب سمندر سے نکلے تو پھر اپنے بابوں کو پکارنے لگے. اسے کہتے ہیں بھی ملاوٹ والی پکار. اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ والی پکار نہیں جائے. ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہیں گے. میرے بھائی، ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے. جس انسان کے دل میں نبی کی محبت نہیں، نبی کا پیار نہیں، نبی کا مقام نہیں. کون نبی؟ جن کی پیشانی کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے وَالضُّحَىٰ، اے میرے پیغمبر مجھے چڑھتے سورج کی قسم ہے، اتنی تابانی چڑھتے سورج میں نہیں ہے جتنی تابانی میرے نبی تیری پیشانی میں ہے. سبحان اللہ. اذا سجا، اے میرے محبوب پیغمبر ہمیں رات کی سیاہی کی قسم ہے، اتنی سیاہی رات کے دامن میں نہیں ہے جتنی سیاہی آپ کی کالی زلفوں میں ہے. جس پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ہونٹوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، دندان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. جس کے سینہ مبارک کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. جس کے بازوؤں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے نبی کی پیشانی تو اپنی جگہ، آنکھیں تو اپنی جگہ، رخسار تو اپنی جگہ، دندان تو اپنی جگہ، میرے نبی کا سینہ مبارک تو اپنی جگہ، بازوئے مبارک تو اپنی جگہ. میرے نبی کے محبوب قدموں کے محبوب
तलवों की अजमत है। जिस धरती पर आप अपने तलवे जमा देते हैं, रब उस धरती की अजमत को कुरान बना। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत से इनकार नहीं, नबी की अजमत से इनकार नहीं, नबी से ताल्लुक से इनकार नहीं। हम नबी की मोहब्बत को ईमान समझते हैं, हम नबी की इताअत को ईमान समझते हैं, हम नबी की शफाअत के कायल हैं, हम नबी की ज़ियारत के मुतलाशी हैं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसे नबी अलैहिस्सलाम की शान में किसी किस्म का डाउट हो। मेरे भाइयों, मेरा तो अकीदा ये है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी की शान को बढ़ाते सारे जहान से हैं, घटाते सिर्फ रहमान। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है। मिसाल से समझा देता हूँ। माँ से भी मोहब्बत होती है, बीवी से भी मोहब्बत होती है। माँ की मोहब्बत और है, बीवी की मोहब्बत और है। और है। ये नहीं हो सकता कि जो माँ का हक है वो बीवी को दे दिया जाए और बीवी का जो हक है वो माँ को दे दिया जाए। हमें अल्लाह से भी मोहब्बत है और अल्लाह के नबी से भी मोहब्बत है। इबादत ये अल्लाह का हक है और इताअत ये मेरे पैगंबर का हक है। सुभान अल्लाह। इबादत होगी अल्लाह की और इताअत होगी मेरे पैगंबर की। माशाअल्लाह अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब माशाअल्लाह।